اس وقت ہم 95 پہ ہیں. آپ یہ دکھا سکتے ہیں 95 ساؤتھ. یہ امریکہ کا طویل ترین جو روٹ ہے نا یہ 95 کا ہے. یہ کئی اسٹیٹس جو ہے نا اس سے وہ شروع ہوتا ہے اور آلموسٹ یہ ایک لوپ میں بڑا دور تک جاتا ہے. سینکڑوں ہزاروں مائل اس کے اندر آ جاتے ہیں 95 پہ. سو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ارسپانسبل ریکلیس ڈرائیونگ نہیں ہوتی, یہاں پہ بھی ہیں. بٹ میں یہ کہوں گا کہ ان کی تعداد, اگر آپ 200 گاڑیاں دیکھ رہے ہیں تو شاید کوئی ایک کبھی آپ کو لگے گا کہ ریکلیس ڈرائیونگ کر رہا ہے. آپ نے لوگوں کو یہ دکھائی ہے, یہ والی جگہ آپ ساتھ میں یہ خالی پڑی ہے. یہاں پہ 4 دن کے لیے ٹریفک بند ہو جائے نا, میں 2 دن کے لیے تمہیں پتا ہے کہ ہوئی ہے سنو, یہاں پہ پڑی تھی سلیش تو رک گئی, ادھر کوئی نہیں جائے گا. یہ ایمرجنسی لینز ہیں رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ پہ, یہ ایمبولینس کی ہے, یہ پولیس کی, ادھر کوئی نہیں جائے گا. ایکسیڈنٹس ایوریج میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا 1-2 سال پہلے کی بات ہے. سو یہاں پہ تقریباً 50,000 ڈیتھس ہوتی ہیں سال میں ایکسیڈنٹس میں, روڈ ایکسیڈنٹس میں نا. اچھا, پاکستان میں ان آفیشیل کچھ غیر سرکاری تنظیموں کے جو فگرز ہیں وہ 60 سے 70 ہزار کے ہیں, لیکن یہ بہت کم ہیں پاکستان میں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 22 کروڑ کی پاپولیشن میں 80-90 ہزار یا لاکھ بندہ مرتا ہے. یہاں 35 کروڑ کی پاپولیشن میں 50 ہزار ہے. جن لوگوں نے بیلٹس باندھے ہوتے ہیں, زندگی موت ہمارا بلیو ہے کہ قدرت کے ہاتھ میں ہے, لیکن جنہوں نے گاڑی بنائی ہے انہوں نے آپ کے لیے بیلٹ بھی بنایا ہے, انہوں نے یہ سیفٹی میئر ہیں. یہاں پہ کوئی بندہ آپ کو بیلٹ کے بغیر گاڑی چلاتا نظر نہیں آئے گا. اور اگر ایکسیڈنٹ کی صورت میں 90% کیسز میں یہ ایک سیٹ اور یہاں پہ ہے کہ یعنی جو ڈیتھس ہوئیں اس میں ہارڈلی 2 یا 3% ایسے لوگوں کی ڈیتھس تھی جن کے بیلٹ بندھے ہوئے تھے. باقی یعنی جن کے بیلٹ نہیں لگایا ہوا تھا ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہے. اگر ریکلیس ڈرائیور پکڑا جائے اس ملک میں, امریکہ میں, تو اس کا کیا حشر نشر ہوتا ہے؟ اس میں 2 باتیں, ایک ہوتی ہے وائلیشن, ایک ہوتی ہے ریکلیس ڈرائیونگ. اچھا, وائلیشن کیا ہے کہ جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ اس کی 55 لیمٹ ہے, 65 تک. یہ مجھے اگر مجھے 65 تک پولیس نے ٹریک, یعنی 65 مائل پر آور, یعنی 130 کلومیٹر پر آور. تو اگر 65 تک وہ مجھے جانے دے گا, لیکن اگر میں 70 ہوں تو پولیس والا مجھے روک کے ٹکٹ دے دے گا. لیکن اگر میں 90 ہوں تو یہ ریکلیس ہے. اس میں وہ میری گاڑی بھی بند کر سکتا ہے, وہ مجھے جیل ہفتہ 10 دن کے لیے جیل میں بھی ڈال سکتا ہے, وہ میرا کچھ منتھ سے لے کے کچھ ایئرز تک وہ میرا لائسنس بھی سسپینڈ کر سکتا ہے. تو شیشہ نیچے تھا, گورنر نے ٹکٹ لیا, ٹکٹ لے کے اس سے پوچھتا ہے, آفیسر ڈو یو نو ہو ایم آئی, تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نو سر آئی ڈونٹ نو. کہتا ہے میں گورنر ہوں اسٹیٹ کا. او آپ گورنر ہیں, پلیز گیو می دا ٹکٹ, واپس کیجیے ٹکٹ. پولیس آفیسر نے ٹکٹ واپس لیا, اور اگر وہ $400 کا تھا تو $100 کا تھا تو اس نے $500 کا ٹکٹ کاٹ کے دیا اس کو واپس. اور کہا کہ اگر تم نے مجھے دوبارہ بتایا کہ تم گورنر ہو, میں تمہیں یہاں پہ الٹا لٹا کے ہتھکڑیاں لگا کے, آپ ہینڈ کف کرتے ہیں ہمیشہ, پیچھے سے ہاتھ باندھتے ہیں, میں آپ کو مجھے گرا کے اور آپ کو پکڑ کے اریسٹ کر کے جانا پڑے گا. گورنر نے کہا باخدا میرا مطلب یہ نہیں تھا, میں تمہیں اپریشیٹ کر رہا تھا. آپ نے آلریڈی پریزیڈنٹ بش تھے, ان کی بیٹی ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس میں اریسٹ ہو گئی تھی, 4-5-6 دن تھانے میں رہیں, جیل میں بند رہیں, جو سزا ہوتی ہے وہ بھگ دی سٹنگ پریزیڈنٹ کی. تو اس کے امکان نہیں ہے. پریزیڈنٹ سے مجھے یاد آیا, ہمارے ہاں جو بڑے اس طرح کے ہمارے جو افراد ہیں, وزیر اعظم صاحب, صدر صاحب, گورنرز, چیف منسٹرز, وزراء, ایک لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے لوگوں کی, وہ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو بڑے بڑے شہروں میں جیسے کراچی از یو نو دیٹس اے ویری کراؤڈیڈ سٹی, وہاں پہ بھی یعنی کئی منٹوں تک گاڑیوں کو جو ہے ہولڈ کروایا جاتا ہے, اور جب تک کہ ان کا جو موٹرکیڈ جو ہے وہ گزرتا نہیں ہے تب تک گرمی, آلودگی اور ہر طرح کے مسائل کے باوجود لوگوں کو روکا جاتا ہے. یہاں پہ جب پریزیڈنٹ آف امریکہ کہیں موو کرتا ہے تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ مطلب کیا ان کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح سڑکوں پر گاڑیاں رکوائی جاتی ہیں, ہائی ویز پہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں 15 سال سے امریکہ میں ہوں, واشنگٹن ڈی سی میں ہوں, کیپٹل ہے.
प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस का, इनका प्रोटोकॉल है, इनके लिए गाड़ी रुकवाई जाती है, लेकिन आम ज़िंदगी को उसमें खलल से गुरेज के लिए वो आम तौर पे रोड पे ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है। वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल हिल से कभी कभार अगर उनको वाइट हाउस से कैपिटल हिल आना है, जो कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो उसमें इस्तेमाल है, वो सिक्योरिटी की डिमांड है, वो प्रोटोकॉल लगता है, ठीक है। बट मैंने, यानी इवन आप देख लें कि मुझे कभी नहीं रुकना पड़ा, 15 सालों में मुझे ये वास्ता नहीं पड़ा है इससे। हालांकि आपका ऑफिस जो है वो मेन मरकजी एरिया में है, मरकजी एरिया में जी जी, तो लगता है। और ज़रूर आपने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा कि जब बताया जा रहा होगा कि जी यहाँ से कोई बहुत बड़ा अफसर यहाँ कुछ हाँ, ये हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ। 1-2 बार जरूर हम ऑफिस के करीब थे और वो पुलिस ने हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा, ये रोका। बताइए, जो ट्रैफिक का इस वक्त हमें एक खासा जैम नज़र आ रहा है, गो के सब अपने लेन में हैं और काफ़ी नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक बड़ा जैम है, तो उसकी इस तरह के ट्रैफिक जैम की उमूमी तौर पे क्या वजह होती हालांकि है? आज वीकेंड है, होना नहीं चाहिए। ये जो 4 माइल का एक पैच है ना, इसके अंदर 3-4 एग्जिट से गाड़ियां मर्ज हो रही हैं, तो वो उसको स्लो डाउन कर देती है स्पीड को। हालांकि ये फ्री वे है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। अगले जब तक ये 95 चल रहा है हाईवे पे ऊपर कोई सिग्नल नहीं आएगा, राइट, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये गाड़ियां स्लो हो गई हैं, क्योंकि ये 3-4 माइल ये प्रॉब्लम रहेगा कि इधर से गाड़ी, क्योंकि 2 लेन्स को वो कवर कर जाती हैं, तो गाड़ी उसके अंदर आ रही है, तो स्लो डाउन हो जाएगा सारे का सारा। तो ये उसका सबब है। और इस एरिया का जिस तरफ हम जा रही हैं, यानी वुडब्रिज वर्जीनिया है, ठीक है। सो इसमें सबसे बड़ा कहना चाहिए कि ड्रॉबैक इस एरिया का यही है कि 95 पे ट्रैफिक कमोबेश हर वक्त पैक रहती है। तो अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो ट्रैफिक कवानीन की जो यहाँ पे काफ़ी पाबंदी जो आप बता रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह लोगों का अपना ज़ाती बिहेवियर है, रियासती कवानीन है, या उन रियासती कवानीन की एक्चुअल ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन है, या ये इन सब चीज़ों का एक मगलूबा हम कहें कि है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं? जो ऑफ कोर्स जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका अपनी स्टेट के साथ, आप जंगलों से शहर आपने आबाद किए हैं, तो आपने कुछ सरेंडर किया है और कुछ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल की हैं। पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सिखाई गई है, ठीक, उनको एजुकेट किया गया है, राइट। अगर मेरा बच्चा 2.5 साल का मेरी पीछे सीट पे बैठा है, कार सीट में, 2.5 साल 3 साल के बच्चे की आप सोच लें कि उसका दिमाग कितना है। और अगर मैं सिग्नल मैंने शहर के अंदर क्रॉस किया है, तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि बाबा इट वॉज रेड, यू आर सपोज टू स्टॉप। मैंने कहा नहीं भावल, इट वॉज येलो, आई गेस मैं इसमें यील्ड करके मैं निकल गया हूँ। नो बाबा, इट वॉज रेड एंड यू आर सपोज टू स्टॉप। अब मुझे बताएं कि जो 2.5 साल का पुलिसमैन मेरी गाड़ी में बैठ गया है, तो वो जब खुद बड़ा होगा तो वो कैसे कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि वो अब आपके अपने घरों में ऐसा माहौल या ऐसी एजुकेशन या ऐसी तरबियत की गई है एक नई जनरेशन की कि वो 2.5 साल का बच्चा आपकी गाड़ी में बैठा हुआ एक्चुअली वो ट्रैफिक सार्जेंट है, वो ट्रैफिक सार्जेंट है। और वो सिंपली यानी एक बात तो हो गई कि यानी तालीम ऐसी है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है शहरी, और वो खुद अपने कानून का एहतराम करता है। एक एहतराम वाली बात होगी। दूसरा, कानून की दोनों चीजें होती हैं ना, या आप कानून का एहतराम भी करते हैं या कानून से डरते हैं, राइट। हम डरते हैं इसलिए डरते हुए भी नहीं वायलेट करते कि या तो कैमरास लगे होंगे, पुलिसमैन नहीं भी है तो घर में टिकट आ जाएगा, और पुलिसमैन अगर है सो वो हमें टिकट लगाएगा जो कि फाइनेंशियली ठीक ठाक महंगा पड़ेगा, $100 से लेके $3,000 तक वो फाइन कर सकता है। और उसके बाद फिर क्या है कि मेरे जो ड्राइविंग के भी पॉइंट्स होते हैं वो भी अगर मेरे डिक्रीज हुए तो वो भी बहुत नेगेटिव साउंड करते हैं मेरे लिए। यहाँ जिस स्टेट में हम इस वक्त हैं, वर्जीनिया में, यहाँ पे इन्होंने ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर एक फाइन रखा $3,000 का। तो गवर्नर एक जगह पे मौजूद थे, आपको पता है गवर्नर मीन चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर होता है। तो गवर्नर से कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिल के थोड़ा प्रोटेस्ट या एहतजाज के अंदाज में उससे कहा कि गवर्नर साहब ये तो आप को ये फाइन वापस लेना पड़ेगा, वरना फिर हम रियासत छोड़ दें। तो आगे से जवाब आया, अमेरिका बहुत बड़ा है, ओ ऐसे जहाँ जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे, आपकी मर्जी सर, आपकी मर्जी, अमेरिका बहुत बड़ा और अगर
کہیں پہ وہ نہ ملے جو آپ چاہ رہے ہیں. ہاں اور ہر ریاست کے اندر تھوڑے تھوڑے لاز الگ ہوں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہر چیز میں اور ٹریفک میں بالخصوص وہ قوانین الگ ہوں گے. کئی ریاستوں میں لائسنس لینا زیادہ آسان ہے, کئی میں بہت مشکل ہے. تو لیکن گورنر نے کمپرومائز نہیں کیا, اس نے کہا جی امریکہ بہت بڑا ہے, جہاں آپ کا دل چاہے سر جائیے. اچھا, اب آخر میں آپ سے بہت ہی, لیکن اپنے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو اپنے شہر اور ملک کی سڑکوں پر جو ہے وہ بالکل بھی ٹریفک قوانین کو لفٹ نہیں کراتے, ان کے لیے ایک میسج بھی دیجیے گا, بلکہ ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے لوگوں کا ایک تصور ہے, ایک ان کے ہاں ایک ذہن میں ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ وہ ایک بہتر معاشرہ مینیج کر رہے ہیں, جبکہ باقی جو اقوام ہیں تو وہ ذرا ان کے مقابلے میں ذرا چھوٹے ہیں یا کمتر ہیں, اور ان کے ذہن میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس آ گیا ہے. وجہ اس کی بہت ساری ہیں, لیکن بہرحال وہ تصور کرتے ہیں کہ امریکنس ان سے کمتر کوئی نیشن ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے, کوئی کسی سے برتر بھی نہیں ہے. ہمارا ڈسپلن ہے جو ہمیں ایک اچھی قوم ثابت کرتا ہے. ڈسپلن کی کمی ہے, اور یو مین امریکہ, پاکستان کے اندر ہم ڈسپلن نہیں دیکھتے. ہم خود اس کا حصہ رہے ہیں. ہم نے کبھی بسوں کے لیے قطاریں نہیں بنائی ہیں, ہم کبھی شناختی کارڈ آفس کے لیے, اب تو خیر نادرا نے ایک اچھا سسٹم لانچ کر دیا ہے. تبدیلی ہے, چینجز آ رہی ہیں, اللہ کرے پاکستان کے اندر بھی صفائی ستھرائی سے لے کے ہر چیز تک اس کی ضرورت ہے, لیکن امریکہ کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ابھی یہ اسٹیج کے اوپر اس کا کوئی کمپیریزن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور ڈسپلن میں یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے جب گاڑی میں موٹر سائیکل پہ بیٹھیں, یہ سوچیں کہ آپ کسی کو ہٹ کر دیں گے نا, اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی معذور ہو گیا, جان سے نہ بھی گیا, تو پوری زندگی اس کی ایک دفعہ اپنے ذہن میں لے کے آئیے اور اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر میں ہوا تو کیا ہوگا. ہماری گلیوں محلوں کے اندر ہمارے ٹین ایجرز موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں, اور میں ڈرا اور سہما ہوتا ہوں کہ یہاں اگر میرا بچہ سامنے آ گیا تو اس کا کیا بنے گا. تو شہری علاقوں میں خود ان کی اپنی زندگی بھی اس وجہ سے لائف ایٹ رسک ہوتی ہے, وہ بالکل رسک ہوتی ہے. تو جو قوانین ہیں ان کا احترام کریں, وہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. شہروں کے اندر, گلی محلوں کے اندر اتنے احتیاط سے چلیں کہ آپ کو ایمرجنسی بریک لگانی پڑے تو نہ آپ کو نقصان ہو نہ اگلے بندے کو نقصان ہو. اسد, بہت بہت شکریہ, اور یہ بہت زبردست انسائٹ دی آپ نے. یہ اس طرح کے ہم ویڈیوز آنے والے دنوں میں بھی بنائیں گے. کمپیریزن ضروری ہے, اور اس سے ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, لوگوں کو انفارمیشن بھی ملتی ہے, اور ان کے ذہن میں جو غلط تصورات ہیں ان کو بھی لیمینیٹ کرنے میں ان کی جو ہے وہ ان کو مدد ملتی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. مزہ, شام کا ٹائم ہے, اور ہم کہاں جا رہے ہیں بائی دی وے, کس ایریا میں جا رہے ہیں؟ ووڈ برج میں ہیں, ورجینیا اسٹریٹ ہے, رائٹ, اور یہاں کچھ دوستوں سے ملنا ہے, کچھ پک کرنا ہے. اور یہ آپ ضرور دکھائیں, یہ کوکین برج ہے, اس کی رائٹ لیفٹ دونوں دکھائیے, بڑا خوبصورت یہ ایریا ہے. یہ والا دیکھیں, یہ کمیونٹی نئی بن رہی ہے. اوہ, یہ تو یہاں پہ سامان ہی سامان. جی جی, اور یہ دیکھیں کس طرح وہ ندی کناروں کے گرد آبادیاں بناتے ہیں, اور پھر اس کی قیمت اوپر ہوتی ہے, اور فطری حسن جو ہے اس کے ساتھ وہ امتزاج کرتے ہیں. یہ کوئی ریور ہے؟ یہ کوئی ریور ہے؟ یہ وہ نہیں, ویسے پوٹامک ریور کے کئی انہوں نے گیٹ ویز بنائے ہیں, اور یہ بہت سارے حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹل پانی بھی ہے, لیکن انہوں نے اس کے تمام بڑی آبادیوں کے ارد گرد انہوں نے جھیل, لیکس, اس کی شکل وہ بنا دی ہے, اور جو صنائی ہے قدرت کی اس کو بھی پریزرو کیا ہے, اور اس کے ساتھ تڑکا لگایا ہے انسانی سوچ نے. جیسے ہم بچپن میں ایک اشتہار سنتے تھے, آپ کو اگر یاد ہو, ٹیلی ویژن پی ٹی وی پہ ایک کمپنی کا اشتہار تھا جس میں وہ ایک لائن تھی کہ قدرت نے ذائقہ دیا, احمد نے محفوظ کیا. تو امریکنس کو قدرت نے یہاں خوبصورتی دی, اور انہوں نے ان کو اس کو محفوظ کیا, حق ادا کیا. بہت بہت شکریہ اسد, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.